تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پورے امریکہ کے اندر ایک بڑا علاقہ ہے، یعنی ہزاروں میل، 19,000 بعض 23,000 بول رہے، اتنا علاقہ جل گیا۔ اسی میں ایک عورت تھی، وہ عورت اللہ سے دعا کر رہی تھی، تو لوگ کہہ رہے تھے پکارو، کتنا پکارنا ہے پکار لو، تم بھی جل جائیں گے، لیکن اللہ نے صحیح سلامت وہاں سے نکالا۔ اور اس کے بعد ایک جہاز آیا، جہاز ان کو وہاں سے منتقل کرنے کی کوشش کیا، تو لوگ بولے چلو سب چڑھیں گے، ایک دوسرے کی کوئی فکر نہیں، بس گھسو گھسو اندر گھسو۔ اور اسی میں وہ عورت اپنے بچے کو لے کے آنے لگی، تو کیا ہوا، لوگوں نے ڈھکل دیا اس کو، تو نہیں آنا، اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا، تو مسلمان ہے، اندر نہیں آنا۔ تو بہرحال کسی طریقے سے اندر چڑھ گئی۔ تو اس کو حقارت سے دیکھنے لگے یہودیاں اور یہ نصارہ، عیسائی، کرسچن۔ ہم لوگ ان کو پورے عیدہ مناتے، دیکھیں آپ، کرسمس مناتے ان کے، آج کیا مسلمانوں سے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے مسلمانوں کو۔ اب یہ پتنگ اڑائے، تاریخ معلوم اس کی پتنگ اڑانے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کون تھے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پنجاب کے علاقے کے اندر یہ ایک آدمی کیا کیا، ان کی شان میں گستاخی کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس کو گرفتار کر کے اس کو سولی پہ چڑھائے۔ جب سولی پہ چڑھائے تو لوگ کیا کرے، اس کا غم منائے۔ غم منانے کے بعد تھوڑے دن کے بعد میلہ لگنے لگا وہاں پہ۔ میلہ لگنے کے بعد پھر پتنگا اڑانے لگے خوشی میں، یعنی ایک ہمارا ہیرو ہے بول کے ہیرو بنا دیے اس کو۔ تو اس کی یاد مناتے یہ لوگ، اور ہمارے ماشاءاللہ مسلمان بھائی آگے آگے ہے۔ مسلمان بھائی پورا کامہ کر لے رہے، ان کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان ایک مرتبہ بولا کرتے ہمارے کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے چیلے بہت ہو گئے بولا کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے لوگ بہت ہے کرنے والے، ہمارے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بولا۔ تو اب ویسی چیلے بنے ہوئے پورے ہندوؤں کے اور کرسچنوں کے اور یہودیوں کے چیلے بن گئے مسلمان۔ پتنگا اڑا رہے بھی تو اڑا رہے، کتنا مال اسراف کر رہے، خرچہ کر رہے، ڈانس پتہ نہیں کیا کیا کر رہے۔ ذرا بھی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے اللہ کا۔ اب دیکھو کتنے بڑے بڑے بول بولا تھا ٹرمپ، ایک ہی جھٹکے میں اللہ تعالیٰ دکھا دیا اس کو، تو نہیں ہے، بڑا نہیں ہے تو، بڑا تو میں ہوں۔ اللہ اکبر، کیا معنی ہے اس کے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا معنی ہے اس کے، زور سے بولو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اذان میں بولتے، نمازوں میں بولتے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، کبریائی کو بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، ہر چیز کے کرنے والے ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اس کائنات کو بنانے والے اللہ ہے، کچھ بھی کر سکتے۔ لوگ یہ سمجھ رہے کہ جوانی ملی ہوئی ہے، تھوڑا سا پیسہ ملا ہوا ہے، چلو مزے میں رہیں گے، نہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ جب مصیبت آئی تو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے، یا اللہ کچھ مدد کریے، فلاں کریے، یہ کریے۔ جب مصیبت چلی جاتی، ذرا حالات نارمل ہو جاتے، تو پھر بولتے کہ چلو اب پہلے کے ویسے ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، پھر ہو گئے۔ اس کے بعد نہ مسجد کو آتے، نہ نماز پڑھتے، کچھ نہیں۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں، یہ جو حالات اس وقت میں دیکھنے میں آ رہے ہیں، اللہ دکھا رہا ہمارے کو کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ چنانچہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ عورت بہرحال زبردستی اندر گھس گئی بچے کو لے کے۔ گھسنے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ پچھلے حصے میں جہاز میں آگ لگ گئی بول کے، پریشان پکارا کر رہے، وہ کر رہے، تو ان بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے گئے، اے اللہ مدد فرما، حفاظت فرما اللہ سے، اور مطمئن ہے۔ بولے کہ تو بھی جل جاتی ہے، بولے نہیں اللہ بچاتا میرے کو، بولے اطمینان، اللہ پہ یقین۔ پھر کیا ہوا، اس میں جو پائلٹ تھا ان بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگا۔ اب یہودیاں پریشان، عیسائیاں پریشان، یہ کیا نعرے لگا رہے اس میں، بولے کہ بس اللہ ہی پکارنے والا، بچانے والا ہے۔
بولے اس رب سے مانگو، بولے نہیں ہم ہمارے رب سے مانگتے، ہمارا جو بھی ہے بت ہے جو بھی ہے اس سے ہم مانگتے، یسوع مسیح سے مانگتے، فلاں کرتے۔ تو وہ لوگ بولے نہیں اللہ سے مانگو، اللہ یسوع مسیح کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن نہیں مانتے۔ بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جہاز کے اندر آگ لگی، آگ بڑھتے گئی، اور اس کے بعد اس کے جو ٹائر تھے، پہیے تھے، جام ہو گئے۔ بہرحال کسی طرح سے اول مرنا ہے آخر مرنا ہے، تو وہ پائلٹ کیا کرا، اس کو نیچے اتار دیا جنگل میں۔ حالانکہ رن وے جو ہوتا نا صاف ستھرا ہوتا، چکنا، جیسے نئی ڈامر روڈ رہتی ہے نا ویسا رن وے رہتا، اس پہ سے لمبا جا کے پلین رکتا۔ اب وہ جنگل میں اتار دیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ صحیح سلامت اتر گیا۔ اترتے ہی ایمرجنسی دروازے کھول کے سب کو اتار لیا۔ اب اتارنے کے بعد سب لوگ وہ عورت کو دیکھنے لگے، اور اس کے چہرے پہ ذرا بھی گھبراہٹ نہیں، کچھ نہیں، سکون کے ساتھ ہے ان۔ جب اللہ پہ یقین ہو جاتا تو ایسے ہی ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو سکون کے ساتھ تھے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہے نا، کہ ہم نے کہا آگ سے اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر۔ ٹھنڈی کا مطلب برف نہیں بننا، ٹھنڈی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راحت پہنچانے والی، سلامتی والی بن جا۔ تو سلامتی والی بن گئی۔ آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ بڑے شعلے بھڑک رہے، ادھر بھی آگ کے شعلے، ادھر بھی آگ کے شعلے، ادھر بھی آگ کے، سب آگ کے شعلے ہیں، بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، لیکن آگ اثر نہیں کر رہی۔ اس کے اندر جلانے کی تاثیر ہے، لیکن اللہ کے حکم کی محتاج ہے وہ۔ چنانچہ وہ عورت کو دیکھنے لگے تو وہ عورت مطمئن ہے۔ پھر پائلٹ بھی بولا اس میں کہ اللہ بچایا، اللہ نے بچایا ہم کو۔ اس کے بعد پھر اس کا شکریہ ادا کرے، تو جو دعا کر رہی تھی نا اس کی برکت سے ہم لوگ بچ گئے۔ تو ایک صاحب یہ بھی بولنے لگے کہ اس میں جتنے لوگ تھے پورے کے پورے اسلام قبول کر لیے۔ بہرحال بات صحیح ہے یا غلط ہے نہیں معلوم، ممکن ہو کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وفی انفسکم، اپنے آپ میں غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو، اپنے جسم میں اللہ نے کیسا جسم بنایا اس میں غور کرو، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئیں گی آپ کو۔ تو اللہ کی جو قدرت ہے نا وہ سمجھ میں آئے گی کب؟ جو اپنے آپ میں غور کریں گے۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر جبرائیل علیہ السلام براق کو، ایک پتھر تھا اس میں سوراخ تھا، سوراخ بند ہو گیا تھا ایک زمانے کی وجہ سے، ان کو اندازہ تھا تو انہوں کیا کرے اس میں سوراخ سے انگلی سے سوراخ دوبارہ بنا کے اس کو باندھ دیا۔ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے باندھنے میں، حالانکہ وہ ان کے لیے لے آیا گیا تھا، کہیں جانے کا ڈر نہیں تھا، کہیں بھاگ جانے کا خوف نہیں تھا، وہیں ٹھہرا ہوا رہ سکتا تھا، لیکن اس کو باندھ دیے وہاں پہ رسی سے، اور یہ بتائے کہ کسی بھی چیز کو باندھو اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ شادی کرو بچے ہوتے، بغیر شادی کے بچے نہیں ہوتے، اور ویسے ہی گھر کا دروازہ بند کرو اللہ حفاظت کرتا، کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ مت کرو۔ گاڑی کو لاک کرو، لاک کر کے رکھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کھلی چھوڑ دے کے بولے اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اب وہ سامنے والا ہی بولتا اللہ میرے لیے کھلی رکھا ہے، بولتا ہوں بول کے ان لے آتا وہ۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، حکم یہ ہے کہ باندھ دو۔ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر گھر کے اندر پتیلیاں ہیں، بگونے وغیرہ ہے، تو رات میں سوتے وقت اس پر ڈھکن ڈال کے سو جایا کرو، ڈھکن سے ڈھانپ دو اس کو۔ اگر ڈھکن نہیں ہے تو ایک کاڑی جو نا لکڑی ہے آڑے اس کو رکھ دو، کم سے کم اتنا تو کر لو۔ گھر کا دروازہ ہے، کوئی غریب ہے، دروازہ خالی چوکٹ لگا ہوا ہے، دروازہ نہیں ہے، ایک لکڑی آڑے رکھ دو۔ گاؤں میں رکھتے ایسا دیکھا میں، اب ہم لوگ بھی یہاں پہ اسی طرح سے ہوئے۔ اس زمانے میں کیا تھا، اس زمانے میں کیا تھا، چھوٹا سا دروازہ تھا۔ پرانے لوگ جانتے، جن کی عمریں 35 سال 40 سال ہے وہ لوگ جانتے، اس سے بعد والے ذرا کم جانتے۔ تو بہرحال اللہ کا حکم یہ ہے کہ
حفاظت کے لیے جو کوشش ہو سکتی کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو براق لایا گیا تھا وہاں پہ باندھ دیا گیا۔ پھر اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد سارے لوگ جمع تھے، اذان دی کسی نے، اذان دینے کے بعد صفیں درست ہو گئی، اور اس کے بعد نبی جبرائیل علیہ السلام حضور کو ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیے کہ امامت کریے آپ۔ تو آپ نے امامت فرمائی، نماز پڑھائی وہاں پہ بیت المقدس کے اندر۔ پھر نماز پڑھانے کے بعد جب بعد میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد، یہ جس کی امامت کی ہے آپ، پیچھے جتنے لوگ کھڑے کے تھے یہ پورے انبیاء تھے، پورے انبیاء تھے، تو اس کے بعد سے آپ امام الانبیاء بن گئے، نبیوں کے امام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور اوپر گئے آسمان کی طرف۔ معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں، اسرا، سبحان الذی اسرا، اسرا کے معنی بھی سیڑھی کے آتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو، خاص بندہ بولے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے مختصر سے حصے میں، لمبا پورا حصہ نہیں، پوری رات نہیں۔ بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب واپس آئے تھے تو وہ یعنی اتنا مختصر سا وقت تھا کہ اگر کوئی دروازہ بند کرے تو دروازے کی جو زنجیری ہلتی نا، وہ ہلتے وقت تک آگے ہوئے۔ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک دم شارٹ ٹائم میں جا کے آیا، یا ایسا بھی ہو سکتا کہ کوئی بڑا آدمی آتا نا، روڈا جام کرتے، کبھی دیکھے نہیں دیکھے، یہ چورستہ وہ چورستہ جام کر دیتے، ادھر کی ٹرافک ادھر جام، ادھر کی ادھر، سامنے کے سامنے، پیچھے کے پیچھے، ان کی سواری بھیجتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندے، برگزیدہ رسول اور چہیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سواری جانے لگی تو اللہ نے سارا دنیا کا نظام روک دیا ہو، ممکن ہے رک گیا ہو پورا نظام، بس ایک کی سواری چل رہی، کس کی؟ ہمارے اور آپ کے آقا سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جاری، سارا نظام ٹھپ پڑا ہوا ہے، ختم۔ اللہ نے کہہ دیا رک جا، رک گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے دربار میں پہنچے، لمبا واقعہ ہے، لمبا واقعہ تو نہیں سنا سکتا، اللہ تعالیٰ موقع دیا تو پھر اگلے جمعے کچھ سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد عبدیت ظاہر کی ہے۔ کیا عبدیت؟ کہ آپ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر کر آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، قولی بولے تو زبان سے جو ہوتی، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، یہ سب تمام بدنی عبادتیں، ہاتھ کے ذریعے سے، پیر کے ذریعے سے، اور بہرحال انسان کے اعضاء جوارح سے جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں، اور تمام مالی عبادتیں، پیسے کے ذریعے سے غریب کی مدد کر دیے، زکوٰۃ نکالے، صدقہ خیر خیرات کرے، جو بھی کرے، بیوی بچوں کے لیے کمائے، کما کے پیسہ لا کے پیسہ خرچ کرے، یہ سب جو عبادتیں ہیں، اے اللہ ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ کیا عبدیت دیکھیے آپ پہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں جا کر کہا کہ اے اللہ تمام قولی، فعلی، مالی عبادتیں آپ کے لیے کر رہا ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوں آپ کے لیے ہے۔ اللہ اپنے پاس بلائے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ بالکل قریب ہو کر بیٹھے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے تیر کمان قریب ہو جاتے نا، ویسا قریب ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ کی قدرت تو بہت وسیع ہے، سب کو گھیری ہوئی ہے، لیکن وہاں اعزاز دیا گیا ان کو۔ اور پھر راز و نیاز سے کیا باتیں ہوئی وہ تو نہیں بتایا، البتہ نماز کا تحفہ ملا جو بعد میں لے کر آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، مل کے سلام کر کے پوچھے کیا ہوا، کیا دیے؟ بولے 50 رکعت نماز کا تحفہ ملا۔ بولے 50 آپ کی امت برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تجربہ ہوا تھا، بہت ستائی تھی ان کی امت، ان کو یہ فرعون ستایا تھا، اور بھی لوگ بہت ستائے تھے، وہاں سے اپنے وطن سے نکال دیے، بہت پریشان کرے، پھر دریا میں ڈالا گیا نا چھوٹے بیچ، ان کو یہ سب معلومات تھے ان کو۔ تو انہوں بولے نہیں برداشت کر سکتے، جاؤ کچھ کم کراؤ۔ تو اس میں کم کرائے تو 5 کم ہوئے، 45، پھر 5، پھر 45، بار بار آ رہے جا رہے موسیٰ علیہ السلام، پھر وہی چیز بول رہے ہیں۔ تو بہرحال چلے گئے، جا کے پھر 45 کم ہو گئے، 5 تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضور کیا بولے اس وقت میں
اے موسیٰ جتنے مرتبہ گیا تو 5 کم ہو گئے، 45 کم ہوئے، 5 رہ گئے، اگر پھر میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ بولیں گے چلو پھر اور 5 کم کر دو، تو اس کا مطلب دیے سو تحفہ آپ واپس لے لیجئے، بات ہو جائیں گی وہ، اس لیے اب مجھے جانے شرم آتی، بولے نہیں گئے۔ اور اس میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے تھے تو کوہ طور پر تجلی ہوئی اللہ کی، یعنی خالی جلوہ دکھائے اللہ تعالیٰ تو بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے تھے، لیکن یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کا دیدار کر کے آ رہے، انوار برکات جو ان پر آ رہے، تو موسیٰ علیہ السلام بولے اچھا موقع ہے، ان کو ایسا بہانے سے بھیجاؤ، آؤ بھیجاؤ پھر دیکھو، بھیجاؤ پھر دیکھو۔ یہ بھی بعض لوگ بولتے کہ بھیجانے کی، بار بار بھیجانے کی وجہ ان کی وہ بھی تھی، بولتے کہ بھئی اللہ کے انوار برکات جو ان پر اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں اس کو براہ راست میں دیکھ سکوں۔ یہ آقا کا مرتبہ مقام تھا، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں میرے نبی جاتے ہیں، میرے سرکار پہنچتے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں جا سکا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر جبرائیل نے کہا کہ اے محمد یہاں سے آپ آگے تشریف لے جائیے، اگر میں جانے کی کوشش کروں گا تو میرے پر جل جائیں گے، کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی انٹری نہیں ہے وہاں پہ۔ وہ مقام پر گئے، پھر وہاں سے واپس آنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ہم نے جو 50 کا تحفہ دیا تھا اس پہ جو ثواب ملنے والا ہے وہ 5 رکعت 5 نمازیں بھی اگر پڑھ لیں گے تو 50 کا ثواب دیا جائے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب ہم لوگ کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 5 پڑھ رہے، نہیں پڑھ رہے، 50 اگر ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ 5 بھی نہیں پڑھ سک رہے، اس میں بھی ناغے، اس میں بھی جو سو لاپرواہی، جمعہ کو جمعہ پڑھ لیے، پڑھ لے کے بولے ہم تو جمعہ کو جمعہ پڑھتے، بولے یہ کہ غیر مسلم کی مسلمان کی بحث ہوئی کہتے تو ان بولا کہتے تم لوگ جمعہ کو جمعہ نہاتے بول کے تانا مارا، تو مسلمان بولا کہتے تو آج نہایا تو کل نہاتا تو، اب نہ تو جمعہ کو جمعہ نہاتے بولا کہتے ان، تو ویسا حساب ہے ہمارا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزانہ پڑھنا، ایک مرتبہ نہیں پڑھنا۔ یہ رمضان بھی آ رہا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کی کیا تاریخ ہے آج؟ 15 تاریخ ہے، 16 ہے، پھر یہ آدھا مہینہ ہے وہ شعبان، پھر رمضان۔ یہ مہینے اس لیے آتے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، اس لیے آتے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔